السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے نشست میں ابھی لگاتار کئی جمعہ سے جنائز کے احکام چل رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج الفقہ الاسلامی کی 24ویں نشست ہے۔ پچھلی نشست میں غالباً میں نے بیان کیا کہ موت کی تمنا کے حوالے سے، اس کے علاوہ کوئی بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کے حوالے سے کچھ اس طریقے کے مسائل، 4 مسئلے یا 8 مسئلے ہم نے بیان کیے تھے۔ آج بھی 4 موضوع ہے آپ کے سامنے۔ پہلا موضوع ہے عورت کے کفن میں کتنے کپڑے ہونے چاہیے۔ دوسرا موضوع ہے میت کو کستوری لگانا کیسا ہے، خوشبو لگانا۔ تیسرا موضوع ہے کیا عورتیں نماز جنازہ میں جا سکتی ہیں۔ چوتھا موضوع ہے نماز جنازہ میں صف کی ترتیب کیا ہونی چاہیے۔ پانچواں موضوع ہے کیا میت کی جگہ منتقل کر سکتے ہیں، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں میت کو۔ تو جو پہلی حدیث ہے عورت کے کفن کتنے کپڑے ہونے چاہیے، اس حوالے سے جو حدیث میں بیان کرنے جا رہا ہوں ان کی راویہ لیلہ بنت قانف ثقفیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جس حدیث کو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، بعض حضرات نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، لیکن امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے، اور ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ اور فقہاء کرام نے اس حدیث کو قبول کیا ہے، اور اسی حدیث کے حوالے سے انہوں نے عورت کے کپڑے کا تعین کیا ہے، کفن کے کپڑے کا تعین کیا ہے۔ حضرت لیلہ بنت قانف ثقفیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی تو جتنی خواتین مل کر غسل دے رہی تھیں ان میں میں بھی شامل تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سرکار نے اپنا تہبند ہم لوگوں کو دیا اڑھانے کے لیے، ثم الدرع، پھر قمیص دی، ثم الخمار، پھر اوڑھنی دیا، ثم الملحفہ، پھر چادر دی۔ کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 ہو گئے نا۔ اس کے بعد لاسٹ میں لفافہ، یعنی جس کپڑے سے بدن کو لپیٹ دیا جاتا ہے لاسٹ میں، اور دونوں طرف لپیٹ کر کے باندھ دیا جاتا ہے، وہ عطا فرمایا۔ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ کھڑے ہو کر دروازے پہ تشریف فرما تھے، اور وہیں سے کپڑا دیتے جاتے اور ہم لوگ کفناتے جاتے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کا جو کفن ہے وہ 5 کپڑے ہیں۔ کتنے کپڑے ہیں؟ 5 کپڑے ہیں۔ اب بعض حضرات نے اختلاف کیا ہے، کہا کہ نہیں، یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے اس حدیث پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ مرد کے لیے جو کپڑا متعین ہوا ہے 3 کپڑے، وہی عورت کے لیے بھی ہوگا۔ لیکن فقہاء کرام نے اس حدیث کو قبول فرمایا ہے، اور اسی حدیث کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ عورت کا جو کپڑا ہوگا کفن کا، وہ کتنے کپڑے ہوں گے؟ 5 کپڑے۔ وہ آپ سب کو پتہ ہے۔
پھر دوسرا موضوع ہے میت کو کستوری لگانا کیسا ہے. اس حوالے سے جو حدیث میں پیش کر رہا ہوں اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام خوشبوؤں میں، تمہارے تمام خوشبوؤں میں سب سے بہترین خوشبو کستوری ہے. میت کو خوشبو لگانا مستحب ہے، میت کو خوشبو لگانا مستحب ہے. اب کستوری کی چونکہ سرکار نے نام لے کر کے باضابطہ اس کا تذکرہ کر دیا تو اس کی فضیلت کیا ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے. تو کستوری لگایا جائے، یہ بات سمجھ آتی ہے. تیسرا موضوع، کیا عورتیں نماز جنازہ میں جا سکتی ہیں؟ اس حوالے سے جو حدیث میں پیش کرنے جا رہا ہوں ان کی راویہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہمیں منع کیا گیا نماز جنازہ میں شرکت کرنے سے، ہمیں منع کیا گیا نماز جنازہ میں شرکت کرنے سے، ہے نا. ولم یعزم علینا، لیکن ہم پر سختی نہیں کی گئی، ہم پر سختی نہیں کی گئی. مطلب کیا ہے؟ یعنی سختی سے مراد یہ ہے کہ ہر حال میں جانے سے منع نہیں کیا گیا. مطلب اگر پردے کے ساتھ کوئی جا رہی ہے نماز جنازہ میں شرکت کر رہی ہے تو اس کی اجازت بھی دے دی گئی ہے، یعنی بہت زیادہ سختی اپنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے. عام طور پر فقہاء کرام منع فرماتے ہیں فتنے کے اندیشے کی بنیاد پر کہ نماز جنازہ عورتوں پر نہیں ہے. چوتھا کیا ہے؟ نماز جنازہ میں صف کی ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ اس حدیث کو جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس کے راوی حضرت مالک بن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مسلمان فوت ہو جائے اور اس کی نماز جنازہ اگر پڑھو تو صفوں کی ترتیب اس طرح رکھو کہ کم سے کم 3 صفیں ہوں. کتنی ہوں؟ 3 صفیں ہوں. جس نے 3 صف کی ترتیب کا خیال رکھا اس پر جنت کیا ہے؟ واجب ہے. حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب سے یہ بات معلوم ہوئی تب سے کسی بھی جنازے میں اگر میں شرکت کروں اور 3 صف سے کم ہو تو انہی صفوں کو 3 صف میں منقسم کر دیتا ہوں. 3 صف میں کیا کر دیتا ہوں؟ بانٹ دیتا ہوں. یعنی مثال کے طور پر 6 آدمی آ گیا، 6 آدمی آ گیا تو 2 آدمی پہلی صف، 2 آدمی دوسری صف، 2 آدمی تیسری صف. اس طریقے سے بانٹ دینا. کم سے کم 3 صف ہونی چاہیے. تو اس حدیث سے ہمیں کیا مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ نماز جنازہ میں کم سے کم کتنی صفیں ہونی چاہیے؟ 3 صفیں ہونی چاہیے. اس کے بعد چوتھی حدیث، 5ویں حدیث، کیا میت کی جگہ منتقل کر سکتے ہیں؟ اس حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. انہوں نے کہا کہ احد کے میدان میں جو شہداء تھے، جو شہید ہو گئے تھے، ان کو ہم لوگوں نے اٹھا کر کے دوسری جگہ منتقل کرنا چاہا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی خبر ندا دیا اور ایک شخص سے خبر بھیجوایا کہ جاؤ کہہ دو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص جہاں شہید ہوا ہے ان کی اسی جگہ پر ان کی قبر ہوگی. جو شخص جہاں شہید ہوا ہے ان کی قبر اسی جگہ پر ہوگی، یعنی ان کی جگہ کو منتقل نہ کیا جائے، ان کی جگہ کو منتقل نہ کیا جائے اس وقت جب کہ دفنا دیا گیا ہو، جب کہ مٹی برابر کر دی گئی ہو. اور اگر نہ دفنایا گیا ہو تو پھر منتقل کر سکتے ہیں. سمجھ بات آ رہی کہ نہیں؟ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بزرگ کسی کے خواب میں آتے ہیں، کسی کوئی پریشانی آتی ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے. بہت سارے ایسے واقعات گزرے ہیں کہ وہ بار بار اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ہماری قبر کو منتقل کر دیا جائے. تو وہ ایک الگ صورتحال ہو گئی.
سمجھ بات آ رہی کہ نہیں؟ وہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں یا اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں. بہت ایسے بندے ہیں جن کی قبر کو کھودی گئی یا مطلب لاشیں نکالی گئی، تو اگر 100 سال کے بعد بھی لاشیں نکالی گئی ہے تو ویسے ہی لاش پڑی ہے جیسے کہ پہلے دن پڑی تھی. ایسے بہت سارے اللہ والے گزرے ہیں. سمجھ بات آ رہی کہ نہیں؟ خواب میں آ کر کے انہوں نے اپنے مریدوں کو کہا کہ بھائی مجھے یہاں سے نکال کر کے دوسری جگہ منتقل کر دو. سمجھ بات آئی؟ تو وہ صورت حال الگ ہو گئی، لیکن جو اصل مسئلہ ہے کہ بلا وجہ قبر کو منتقل کرنا درست نہیں ہے. یہ آج کی حدیث ہے، یہ 5ویں مسئلے کے طور پر ہے نا. رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے. یہ صرف حدیث کے طور پر میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں. انشاءاللہ عز و جل ہم جنائز کے اوپر جتنی حدیثیں ہیں اس کو بیان کرنے کے بعد فقہاء کرام کے اقوال کی طرف انشاءاللہ ہم ہو سکتا ہے کہ اگلے جمعہ سے یا اس کے بعد والے جمعہ سے انشاءاللہ آئیں گے. رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الفاتحہ الی روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الله الذي